السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورۃ النمل مکمل کیا، پھر اس کے بعد سورہ قصص مکمل کیا، پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت کا ایک حصہ ہم نے مکمل کیا۔ کل کے درس میں سورۃ النمل سے متعلق کچھ باتیں آئی تھیں اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں۔ نمل، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے چونٹیوں کے ایک قصے کا تذکرہ فرمایا، تو اس مناسبت سے اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نام ہی جو ہے نمل، چونٹی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا، کچھ جنہیں جب انہیں نعمتیں دی گئی تو انہوں نے قبول کیا اور اس پر بار بار اللہ رب العالمین کا وہ شکر ادا کرتے رہے، ایسے بندوں کا تذکرہ کیا گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ان دونوں کے جو ہے کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکومت دی تھی کہ آپ جانور، چرندے، پرندے، چونٹیاں وغیرہ کی بولی کو سمجھ سکتے تھے، بلکہ جنات بھی آپ کے قبضے میں تھے۔ اس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ تو دو واقعات جو کہ اللہ رب العالمین نے جس کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، ایک ہے چونٹی کا تذکرہ کہ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کو لے کر نکلے آ رہے تھے، تو ایک چونٹی نے کہا، قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیوں کہ تم سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی قوم آپ کو رون دے، وہم لا یشعرون، اور وہ جانیں گے نہیں کہ جو وہ رون دیے ہیں۔ چونٹیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام چونکہ بولی سمجھتے تھے چونٹیوں کے، جانوروں کے، کیڑے مکوڑوں کی، تو چونٹی کی اس بات کو سلیمان علیہ السلام نے سن کر کے آپ ہنسنے لگے، اور سلیمان علیہ السلام نے فوراً دعا کی، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، دعا کیا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت کے بدلے جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یہ سلیمان علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس قصے کے پیش کرنے کا مقصد یہی کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی، چیونٹیوں کے، جانوروں کی آواز کو سننے کی، جو بات سمجھنے کی، اس پر کیسے ہمارے نیک بندوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بات کو سمجھانے کے لیے یہاں پر اس قصے کو پیش کیا گیا۔ اور دوسرا قصہ پیش کیا گیا ہدہد کا۔ چیونٹیوں سے متعلق ایک دو روایتیں ہیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ استسقاء کی نماز کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ نکلے۔ بارش کے لیے دعا جو کی جاتی ہے، اپنے علاقے سے باہر جا کر کھلے میدان میں جو نماز پڑھ کر ہم دعا کرتے ہیں بارش کے لیے، سلیمان علیہ السلام نکلے تو راستے میں سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹا لیٹی ہوئی ہے اور دونوں پیر اوپر کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہی ہے کہ اے رب تو بارش نازل فرما، ہم بھی بارش کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہم بھی ہیں، اے اللہ تو بارش نازل فرما۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اپنے لشکر سے کہا کہ اب ہم واپس چلے جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس چونٹی کی دعا کو قبول کرے گا، اس کے ذریعے سے ہمیں بھی پانی مل جائے گا۔ یہ ابن ابی حاتم کی ایک روایت ہے جسے مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا، ایک چونٹی نے کاٹ لیا، تو اس نبی نے چونٹیوں کی جو بل ہے پوری چونٹیوں کو جلانے کا حکم دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً وحی نازل کی اور بتایا کہ آپ کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا ہے تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے تھے،
آپ نے کیوں ساری چیونٹیوں کو جلانے کا حکم دیا جبکہ وہ چیونٹیاں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی تھی؟ تو چنانچہ اس سے پتا چلا کہ چیونٹیوں کو جلانے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض جگہوں پر اگر چیونٹیاں وغیرہ نکلتی ہیں تو آگ لگا کر کے جلا دیتے ہیں، اس طرح کرنے سے جو ہے منع کیا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں پر دوسرا قصہ جو پیش کیا گیا ہدہد سے متعلق۔ ہدہد یہ جو پرندہ تھا بہت ہی ہوشیار اور چالاک پرندہ تھا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کہاں پر ہے یہ بات معلوم کر کے دیتا تھا، یعنی یہ کہ سلیمان علیہ السلام اس کو بھیجتے تھے کہ جاؤ تلاش کرو کہ پانی کہاں پر موجود ہے، تو یہ جاتا اور تلاش کرتا، نہ صرف زمین کے اوپر بلکہ زمین کے اندر بھی پانی کہاں پر ہے یہ ہدہد پرندہ آرام سے معلوم کر سکتا تھا۔ یہ آ کر سلیمان علیہ السلام کو بتاتا اور سلیمان علیہ السلام جنوں کو حکم دیتے کہ آپ اس جگہ پر کنواں کھود دو۔ تو ہدہد بہت ہی چالاک پرندہ تھا، تو ایک مرتبہ وہ دربار میں موجود نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام حاضری لے رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں پر ہدہد نہیں تھا، پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا کہ اگر ہدہد آئے گا تو میں اس کو سبق سکھاؤں گا، لَأَذْبَحَنَّهُ، کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا، کہا سلیمان علیہ السلام نے، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر اس کے پاس کوئی خاص عذر ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ چنانچہ وہ ہدہد آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی بستی کی طرف گیا جہاں پر میں نے دیکھا کہ اس علاقے کی جو ذمہ دار ہے وہاں کے حکمران ایک عورت ہے اور وہاں کے لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، وہ خبر کو لا کر اس نے پیش کیا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اس قوم کی طرف، وہ قوم کون سی تھی؟ سبا، یعنی آج ہم جس جو نام یمن کہتے ہیں اسی کا نام اس زمانے میں سبا تھا۔ تو اللہ سلیمان علیہ السلام نے ایک پیغام بھیجا اس قوم کے نام کہ آپ لوگ اسلام قبول کر لو، ایمان لاؤ۔ اس قوم کے لوگوں نے، اس قوم کے حکمران نے یہ سمجھ لیا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی بادشاہ ہیں جن کو اگر تحفے تحائف دے دیتے ہیں تو بات مان لیں گے، تو بہت سارے تحفے تحائف دے کر سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ لوگ مجھے کوئی معمولی بادشاہ سمجھ رہے ہیں جبکہ میں انہیں توحید کا پیغام دے رہا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ پیغام بھیجا اور تحفے تحائف کو واپس بھیج دیا کہ میں تحفے تحائف لینے والا نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایمان قبول کر لو۔ جب یہ بات ان تک پہنچی تو ملکہ نے اپنی قوم کے لوگوں سے مشورہ کیا، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم بات کو نہیں مانیں گے، سلیمان کی کوئی بات ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن ملکہ نے ذرا ہوشیاری سے کام لیا، اس نے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ عمومی طور پر جو بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی حکومت ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہوتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور فتنہ فساد مچاتے ہیں۔ وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور وہاں کے جو باعزت لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کام کرتے ہیں، وانی مرسلۃ الیہم بہدیہ، کہ میں جو ہے کچھ تحفے تحائف بھیجتی ہوں، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، کہ اس کے بعد انتظار کرتے ہیں کیا ہوگا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے تحفے تحائف واپس کر دیے۔ تو اس کے بعد ملکہ نے کہا کہ اب میں خود آؤں گی بادشاہ سے ملنے کے لیے، سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو جب وہ آ رہی تھی ملکہ، تو اس کے آنے کی ایک ایک پل کی خبر مل رہی تھی۔ تو ملکہ نے آنے سے پہلے اس کا جو سونے کا تخت تھا اس کو بہت ہی اندر محفوظ رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے کئی لوگوں کو لگا دیا۔ تو جب وہ راستے میں آ رہی تھی، جتنے بھی تھے سب خبر دے رہے تھے سلیمان علیہ السلام کو کہ ابھی ملکہ کہاں پر ہے، کتنی دیر میں آئے گی، کس جگہ پر موجود ہے، سب خبر دے رہے تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے کوئی ایک ایسی نشانی دکھانی ہے اس کو جس سے وہ سمجھ جائے گی کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کون ہے جو مجھے اس ملکہ کا عرش، اس کا جو تخت ہے وہ لا کر مجھے دے گا۔ تو عفریت من الجن نے، ایک جن نے کہا کہ آپ اپنی جگہ پر اٹھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے جگہ لا کر اس تخت کو رکھ دوں گا۔ چنانچہ اس تخت کو لا کر پیش کر دیا۔ ملکہ آئی، اس نے دیکھا تو وہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ بالکل اسی طرح میرے پاس بھی ایک تخت ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ وہی تخت ہے۔ وہ اس معجزے کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر اس ملکہ نے کہا، قالت رب انی ظلمت نفسی،
کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے میرے رب، میں اب واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ واقعہ یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا۔ چنانچہ یہاں پر بات پیش کی گئی ان واقعات میں کہ سلیمان علیہ السلام ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ جو حکومت، یہ جو طاقت جنات پر، جرند پرند پر جو دی گئی تھی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ واقعات یہاں پر پیش کر کے بتایا گیا کہ ہر مومن کو چاہیے کہ جو بھی نعمت اس کو دی گئی ہے وہ قبول کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، نافرمانی نہ کرے۔ یہ باتیں بتائی گئی۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی، فرمایا ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ یہ جو قرآن آیا ہے بنی اسرائیل جو کہ پچھلی کتابوں میں غلط سلط باتیں جو بنا چکے تھے، تحریف کر چکے تھے، ان باتوں کی پول کھولنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ وہ لوگ بہت ساری باتیں مٹا چکے ہیں، آسمانی جو کتابیں تھی مٹا کر کے اپنی جانب سے نئی نئی باتیں اس کے اندر لا چکے ہیں۔ اگر آپ یہ جو تورات آج کی جو موجود ہے یا بائبل وغیرہ ہے اگر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اتنی تحریف ہے، اتنا جو ہے صریح کفر اس کے اندر موجود ہے، اتنا شرک ہے کہ وہ اللہ کی کتاب، اس طرح کی باتیں اللہ کی کتاب میں ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کر کے ان ساری باتوں کو ایکسپوز کر دیا کہ جو کچھ بھی وہ لوگ تحریف کر چکے تھے اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ اگر کوئی آدمی تورات یا بائبل کو اٹھا کر پڑھے اور ساتھ میں قرآن مجید کو پڑھے، تو کوئی آدمی اگر تورات یا بائبل کی بات مانتا ہے قرآن کی بجائے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس کو قرآن نے جو کچھ خبر دی ہے اسی کو ماننا پڑے گا۔ یہی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ بنی اسرائیل نے جو کچھ اپنی جانب سے گھڑ لیا تھا قرآن نے آ کر اس کو واضح کر دیا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ آج کل یہ جو انبیاء کے اوپر بہت سارے سٹوریز وغیرہ ویڈیوز بھی بنائے جاتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھ کر کے صحیح سمجھ جاتے ہیں، اس سے پہلے یہ لوگ کبھی قرآن مجید کو پڑھتے نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بارے میں کیا قصہ بتایا ہے، احادیث میں کیا بتایا گیا، لوگ جانتے نہیں، بلکہ ویڈیوز کو دیکھ کر کے انبیاء کی جو ہے قصوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر اتنی غلط سلط باتیں بتائی جاتی ہیں، اتنا جو ہے اس کے اندر الحاد جو ہے پیش کیا جاتا ہے کہ پوری طرح سے انبیاء کے قصوں کو جو ہے تحریف کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن اور حدیث سے انبیاء کے قصوں کو پڑھنا ہے اور تاریخ معلوم کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا، بڑی نشانی کا تذکرہ فرمایا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو سب سے آخر میں آئیں گی، اس میں سے ایک نشانی ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا، بہت بڑا جانور ہوگا، اور وہ جانور لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ کس متعلق بات چیت کرے گا؟ فرمایا ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ اس زمانے میں دین برائے نام ہوگا، لوگ دین کو بھلا چکے ہوں گے، اللہ کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات کو بھلائے ہوئے ہوں گے۔ ایسے وقت میں یہ جانور آ کر لوگوں سے، مؤمنین سے بات چیت کرے گا، کچھ لوگوں سے۔ یہ اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس جانور سے متعلق بتایا کہ سورج مغرب سے طلوع ہونا، یا دھواں کا نکلنا، یا پھر دجال، زمین کا جانور، اس طرح کی باتیں بتا کر بتایا کہ قیامت اس سے پہلے قائم نہ ہوگی۔ جب تک یہ نشانیاں قائم نہیں ہوں گی تب تک جو ہے قیامت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ القصص ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے بعض قصوں کا تذکرہ فرمایا، خصوصی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اخیر تک اللہ رب العالمین نے بہت ہی تفصیل سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، اولو العزم من الرسل۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ 5 جو ہے اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی انبیاء اور رسولوں میں جو سب سے جو ٹاپ 5 ہم جو کہیں تو وہ جو ہے اولو العزم من الرسل 5 ہیں۔ ایک نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اولو العزم من الرسل میں سے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا آیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جن کے تعلق سے فرعون کو جو دھمکی دی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ لڑکا تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، مصر کی بادشاہت کو ختم کرے گا، دراصل
اگر ہم دیکھیں تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی اپنی زندگی میں بتایا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک بادشاہ نے جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی. اس واقعے کو ہم جانتے ہیں کہ اس علاقے سے کوئی بھی مرد عورت گزرتے ہیں، اگر اس آدمی کی وہ بیوی ہوتی ہے تو بادشاہ حملہ کرتا تھا. تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک پیشن گوئی بتایا تھا کہ میری اولاد میں سے، میری ذریت میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور اس لڑکے کے ذریعے اس کی بادشاہت جو بادشاہت ہے، ظالم بادشاہت مصر کی، یہ ختم ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر بتایا تھا. اور وہ جو روایت تھی ابراہیم علیہ السلام نے بتائی تھی، وہ روایت مسلسل بنی اسرائیل میں لوگ پیش کرتے رہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پیش کر رہے تھے تو قبطی لوگ بھی سن رہے تھے، یعنی فرعون کے جو درباری لوگ ہوتے ہیں، فرعون کو ماننے والے، وہ بھی سن رہے تھے. تو انہوں نے جا کر فرعون کو بتلایا کہ اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہت کو ختم کرے گا. چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ جتنے بھی بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے آپ ختم کر دیں، قتل کر دیں. جب بچوں کو کثرت سے قتل کیا جانے لگا تو پھر لوگوں کو محسوس ہوگا، فرعون کے لوگوں کو، کہ اگر ہم سارے بچوں کو، لڑکوں کو ختم کر دیں گے تو پھر آگے چل کر ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارے لیے کام کون کرے گا، ہمارے گھروں کی، ہمارے کھیتوں کی، اس کے کام کون کرے گا. تو انہوں نے یہ طے کیا، ایک کام کرتے ہیں، 1 سال قتل کرتے ہیں اور 1 سال چھوڑ دیتے ہیں. تو جس سال چھوڑ دیا گیا انہی میں سے موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. ہارون علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد جو سال جس میں بچوں کو قتل کیا جانا تھا، اس سال موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ ہو گئی. اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام فرمایا کہ لوگ اس زمانے میں کس گھر میں کون عورت حاملہ ہے باقاعدہ جا کر چکر لگاتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جو حمل تھا وہ ظاہر ہی نہیں ہوا، بلکہ آخری وقت تک، ولادت تک ظاہر نہیں ہوا، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگ آئیں گے آپ کے بچے کو قتل کر دیں گے، چنانچہ آپ اپنے بچے کو ایک باکس میں رکھ کر کے، ایک ڈبے میں رکھ کر کے آپ پانی میں ڈال دیجئے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے ڈال دیا. اس کا تذکرہ پچھلی صورتوں میں آ چکا ہے. چنانچہ یہ بچہ موسیٰ علیہ السلام کے قصر، یعنی فرعون کے قصر تک یہ ڈبہ پہنچا، موسیٰ علیہ السلام پہنچے. تو لوگوں نے آواز سنی کہ کوئی بچہ رو رہا ہے، تو لوگوں نے بچے کو لے لیا. اللہ رب العالمین یہاں پر فرعون کی بادشاہت کو ختم کرنے کے طریقے اس کے گھر سے ہی شروع کر رہا ہے. تو فرعون، اس کی بیوی جب وہاں پر پہنچے تو بچہ تھا، بچے کو لے لیا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ فرمایا، وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه. فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس بچے کو قتل مت کرو، یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنے گا، یہ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں. عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے یہ لڑکا ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، ہم اس کو اپنا بچے کے طور پر ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اور اس کو پال لیتے ہیں. یہ فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کا جو ہے تذکرہ کیا. چنانچہ یہ بچہ بڑا ہوا، پروان چڑھنے لگا. جب نوجوان ہو گیا یہ بچہ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جب یہ بچہ نوجوان ہو گیا تو ہم نے اس بچے کو حکمت دی، علم دی. تو موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے، کیونکہ آپ کا تعلق ہے بنی اسرائیل سے، تو بنی اسرائیل پر جو ظلم ہو رہا تھا ہر چیز کو آپ دیکھ رہے تھے. تو درمیان آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی یعنی فرعون کا آدمی اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی دونوں جھگڑا کر رہے تھے. تو وہ آدمی پکارنے لگا مدد کے لیے، بنی اسرائیل کا آدمی. موسیٰ علیہ السلام گئے اور فرعون کے آدمی کو بس ایک مکہ مار دیا. فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ. تو بس ایک ہی مٹھی سے جو ایک مارا گھونسا، اسی سے اس کی موت ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. قال هذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کی جانب سے ہو گیا، میں تو بس اس کو بچانا چاہ رہا تھا، لیکن بس ایک مارتے ہی یہ مر گیا، یہ تو شیطان کی جانب سے ہو گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی آدمی جسے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، دوسرے دن دیکھا کہ وہ آدمی پھر ایک اور آدمی سے لڑ رہا ہے، ایک اور قبطی سے لڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ کتنا شریر آدمی ہے یہ دوبارہ جو لڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور یہ بات جو قتل ہوا معاشرے میں پھیل گئی.
تو ایک آدمی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے لیے تلاش جاری ہے کہ آپ کا قتل کیا جائے، کیونکہ آپ نے ایک آدمی کا قتل کیا ہے، فرعونی آدمی کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے نکل گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکل گئے مصر چھوڑ کر کے، اور راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت ساری تکلیفوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی جنگلوں سے، پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام ایک علاقے کو پہنچے جس کا نام تھا مدین۔ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو دیکھا کہ وہاں پر دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا قال ما خطبکما، کہ کیا معاملہ ہے کہ آپ دونوں اس طرح سے کھڑی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ جب تک یہ لوگ پلا کر ختم نہیں کرتے ہم نہیں پلا پائیں گے۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے باپ جو ہے بوڑھے آدمی ہیں، اور رہی ہم عورتیں، ہم آگے بڑھ کر مردوں کے مقابلے میں پلا نہیں سکتی، اس لیے ہم انتظار کر رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانور جو بھی تھے، جو پانی پلانا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کا انتظام کر دیا۔ انتظام کرنے کے بعد جب یہ جا رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ آپ ہمارے باپ کے پاس آئیے اور ان سے بات کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے جانے لگے اور عورت پیچھے آنے لگی۔ تو اس سے ایک درس ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جتنی بھی مردوں کے اور عورتوں کی بیٹھنے کی جگہیں ہیں، وہاں پر مردوں کو آگے بیٹھنا چاہیے اور عورتوں کو پیچھے بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ شادی معاملات ہوں یا پھر کوئی اور پروگرام ہو، کہیں بھی ہو، وہاں پر ایک ساتھ مرد اور عورتوں کو نہیں بیٹھنا ہے۔ آزو بازو بیٹھنا یا پھر عورتیں سامنے رہنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ مردوں کو سامنے ہونا چاہیے تاکہ عورتوں پر ان کی نظر نہ پڑے۔ ایک جو ہے ہم سبق معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ شعیب علیہ السلام کے سامنے جو اس کا تذکرہ فرمایا کہ جو کچھ بھی مصر میں ہوا اور آپ چلے آئے۔ تو اس کے بعد ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ اے ابا جان، آپ موسیٰ کو جو ہے اجرت دیجیے جو کچھ بھی انہوں نے کی۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں 8 سال کے مہر کے بدلے میں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 8 سال مہر کے بدلے میں آپ یہاں پر خدمت کریں گے، اگر آپ 10 سال کریں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ بات جو ہے بتائی گئی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نکاح کیا، اس کے بعد یہاں پر جو کئی سال تک تھے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے گھر کی یاد آنے لگی تو آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکل گئے۔ جب راستے میں جا رہے تھے تب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنے بھائی کو لے کر جائیں، فرعون کے دربار میں جا کر آپ اللہ کا پیغام یعنی توحید کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو چھوڑنے کی تعلیم دیں، بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی تعلیم دیں۔ ان لوگوں نے بات نہیں مانی تو اللہ رب العالمین نے قوم فرعون کو ڈبو کر کے ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا اس صورت کے اندر۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا قصے کا تذکرہ کیا گیا۔ میں نے اس واقعے کی تفصیل اس لیے بتائی، جانتے ہیں بہت سارے لوگ، اس کے باوجود یہ کہ آج کل بہت سارے اس طرح کی ویڈیوز آتے ہیں، کچھ نوجوانوں نے کچھ کلپس بھی بھیجے ہیں کہ کیا یہ جو واقعہ جو ویڈیو بنایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا صحیح ہے یا نہیں، جس میں دیکھا گیا کہ بہت ساری غلط باتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن نے کس طرح سے پیش کیا ہے اس روایت کو ہم جانیں، نہ کہ دوسرے لوگ جو غلط نیریٹو پیش کرتے ہیں اس کو جانیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العالمین نے قارون کا تذکرہ فرمایا کہ اس صورت کے اندر جیسا کہ بتایا گیا کہ فرعون، قارون اور حامان بڑے بڑے یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ سرکشی کی، نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا، ان کا تذکرہ آیا۔ یہ حامان تھا فرعون کا وزیر، بہت بڑا آدمی تھا اور اس کی بہت چلتی تھی، اس کو بھی جو ہے ختم کر دیا گیا۔ تو یہاں پر پھر قارون کا تذکرہ آیا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، چچیرا بھائی تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بہت دیا، صرف دولت کے گھمنڈ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بدل لیا، صحیح راستے سے نکل کر کے غلط راستے میں چلا گیا۔ تو لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں۔ اس کے اتنا خزانہ تھا کہ خزانے کو اٹھانے کے لیے ایک مضبوط ترین جماعت کی ضرورت تھی، بڑے بڑے چابیاں تھیں خزانے کی، اتنا بڑا خزانہ اس کے پاس تھا، لیکن لوگوں نے کہا لا تفرح، اتنا زیادہ آپ
मत गुरूर करो, तकब्बुर मत करो। इन्न अल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तकब्बुर करने वालों को, अकड़ दिखाने वालों को पसंद नहीं करता है। फिर उसके बाद कहा वब्तगि फीमा आताक अल्लाहु दारल आखिरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, कि आपको चाहिए कि दुनियावी एतबार से आप कमाना चाहते हैं, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, करें, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे साथ जो एहसान किया है तुम भी उसी तरह जो है अच्छे बनकर रहना है। दुनिया में फसाद मचाना, दुनिया में फितना मचाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री करते हुए यह सही काम नहीं है। इन्न अल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी उसने कहा क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये मुझे अल्लाह ने नहीं दिया है, ये मुझे किसी ने नहीं दिया है, ये तो मैंने अपने इल्म, अपने टैलेंट की बुनियाद पर मैंने कमाया है। ये उसने कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे खत्म करने का इरादा कर लिया। चुनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया फखरज अला कौमिही फी ज़ीनती, एक दिन वो बहुत ही जबरदस्त अंदाज से सवर कर जो है अपनी कौम के साथ निकला। जब निकला तो लोगों ने वहां पर, जो लोग दुनिया को चाहते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उन लोगों ने क्या कहा, क़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात अद-दुनिया या लैत लना मिस्ल मा उतिया क़ारून, काश मेरे पास भी क़ारून जैसा खजाना होता। इस तरह की बातें करने लगे। तो वो लोग जिनके पास इल्म था उन लोगों ने कहा कि आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो अज्र है, जो ईमान लाते हैं, अमल सालेह करते हैं, ये सारी चीजें उन चीजों से बेहतर हैं। लेकिन अश्क करने वाले अश्क करते रहे और उसकी ख्वाहिश करने वाले करते रहे। चुनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जमीन के अंदर धसा दिया। कारून को अल्लाह ने उसका तस्करा फरमाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस के अंदर बताया कि एक आदमी जो कि अपने कपड़ों को जमीन पर घसीटते हुए चल रहा था, उस आदमी को जमीन के अंदर धसा दिया गया और वो क़यामत तक धसता रहेगा। तो कारून के ताल्लुक से बात आती है कि वो कपड़े को लोगों के मुकाबले में थोड़ा सा तखनी से नीचे सिला लिया था, सारे कपड़े अपने, ताकि लोगों के सामने अपना गुरूर तकब्बुर जाहिर करे। तो ये कारून का मामला था। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक आदमी टखने से नीचे लिबास रख करके लिड़ाते हुए जा रहा था, अल्लाह ने उसे जमीन में धसा दिया। वो कारून से मुताल्लिक रिवायत है। तो गर्ज ये कि इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ नाशुक्रे और नाफरमान बंदों का तस्करा करके बताया कि ऐसा ना बनो, बल्कि हर छोटी नेमत पर अल्लाह ही का शुक्र अदा करो। अल्लाह ही तुम्हारा माबूद है, सिर्फ उसी की इबादत करनी है। सिर्फ दौलत दुनिया की बुनियाद पर आप बिगड़ना मत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर पैगाम दिया है। उसके बाद की जो सूरत है सूरतुल अनकबूत, इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद और शिर्क से मुताल्लिक बाज़ बातें बताई हैं। तो अनकबूत कहते हैं मकड़ी को, स्पाइडर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर जो लोग शिर्क करते हैं, जो माबूदान बातिला होते हैं, उससे जो है मिसाल एक मकड़ी के जाले से दी है कि मकड़ी का जाला इतना कमजोर होता है कि आदमी अगर उसको जरा सा छू ले तो टूट जाएगा। तो इन लोगों का जो अकीदा है, शिर्क करने का अकीदा, वो इतना ही कमजोर है। उसके मुकाबले में तौहीद, एक अल्लाह की इबादत करना, ये जो अकीदा है बहुत ही मजबूत है, जिससे इंसान कामयाब होगा। शिर्क करने वालों का और अल्लाह के साथ नाइंसाफी करने वालों का जो अकीदा है मकड़ी के घर के जैसा है, बिल्कुल कमजोर, कोई काम नहीं आएगा। अगर इंसान मकड़ी के जाल के जो उसका घर रहता है, क्या इंसान कोई रहना चाहे तो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इंसान के लिए कैसा घर चाहिए? मजबूत घर चाहिए। तो ऐसे ही इंसान को अगर कामयाब होना है तो मजबूत अकीदा चाहिए, कमजोर अकीदा नहीं। ये यहां पर बताया गया। एक और पैगाम इस सूरत के अंदर यह दिया गया कि अगर दुनिया में तकलीफें परेशानी आती है तो परेशान मत होना। फरमाया अहसिब अन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या आप ये कह रहे हैं कि हम तो ईमान लाए, हमें दुनिया में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए? ऐसी बात नहीं है। आपसे पहले जितने भी लोग आ चुके हैं दुनिया के अंदर, अहले ईमान, सबको तकलीफें आई हैं, सबको परेशानियां आई, सबको आजमाया गया। तो आजमाया जाएगा जो भी मोमिनीन है। मोमिन का मतलब ये नहीं कि दुनिया में सुकून की जिंदगी, हरगिज नहीं। मोमिन के लिए दुनिया में सिर्फ परेशानी ही होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया तो मोमिन का कैद खाना है। कैद खाने में इंसान को क्या कितना आराम मिलेगा?
आराम नहीं मिलता है, ना खाने का सुकून रहेगा, ना पीने का सुकून, ना आराम का सुकून, कुछ भी सुकून नहीं रहेगा। तो ऐसे ही दुनिया में इंसान को भी, मुसलमान एक मोमिन को भी यहां पर खाने की भी तकलीफ आएगी, उसको रहने की भी तकलीफ आएगी, जालिमों की जानिब से तकलीफें भी आएंगी, सब कुछ आएंगी, क्योंकि ये दुनिया है। इसके बदले में क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी, आखिरत में जन्नत मिलेगी। ये बातें जो है यहां पर बताई गई हैं। चुनांचे दुनिया में आने वाली परेशानियों को बिल्कुल ख्याल में ना लाएं, बस आप अपने ईमान पर मजबूती से रहें। ये दुनिया कुछ भी नहीं है। अगर कोई इंसान हमें कत्ल कर देगा तब भी मर जाएंगे, अगर हमें नहीं तो तब भी नॉर्मल अगर मौत आएगी तब भी मर जाएंगे। लेकिन असल जो जिंदगी है वो आखिरत की जिंदगी, उसके लिए आदमी तैयारी करे। यह पैगाम दिया गया। एक आखिरी पैगाम ये है यहां पर, वो ये कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। अगर वालिदैन किसी बुराई का हुक्म दें, किसी गुनाह का हुक्म दें, तब उनकी बात ना माने। फला तुतिअहुमा, उनकी बात ना माने। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, रही बात दुनियावी मामलात में तो आप उनके साथ अच्छा रहिए, गर्चे वो गैर मुस्लिम हो, शिर्क करने वाले हो, कुछ भी हो, तब भी आप उनके साथ अच्छा सलूक करना है। उनकी बात बस दीन के मामले में नहीं मानना है। एक सहाबी है सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी मां ने कहा कि अगर तुम रसूल पर ईमान को ना छोड़ोगे तो मैं भूखी ऐसे ही रह जाऊंगी और इसी तरह मर जाऊंगी। तो सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि आपको जो करना है कर लो, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाया नहीं छोड़ूंगा। तो उनकी मां हकीकी मानों में भूखी रही कई दिनों तक, यहां तक कि कुछ लोगों को मजबूरन आकर मुंह में खाना जबरदस्ती डालना पड़ा, इतनी सख्त थी मां। लेकिन उसके बावजूद भी सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे, क्योंकि यहां पर अल्लाह का हुक्म है। जहां पर अल्लाह का हुक्म होता है वहां पर मां बाप की बात भी नहीं मानी जाएगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं की जा सकती। चुनाचे यहां पर यह तालीम दी गई है कि मां बाप की इताअत हर मामले में होनी चाहिए। अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो बताती हैं कि उनकी मां जब आई उम्मे जमील मक्का से मदीने की तरफ, जो कि मुशरिका थी, इस्लाम कबूल नहीं की थी, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला की बीवी, तो उन्होंने जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी मेरी मां आई है, वो मुशरिका है, क्या मैं उनके साथ अच्छा सलूक करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी मां है, आपको चाहिए कि आप उनके साथ अच्छा सलूक करें। तो चुनाचे यहां पर यह तालीम दी गई कि मां बाप के साथ अच्छा सलूक करें। अगर कोई आदमी कमा लिया है बहुत ज्यादा तो यह ना सोचे कि मैं कमा लिया हूं, अब मुझे मां बाप मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शिकायत लेकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए और जाकर कहा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर जो है माल में से कुछ नहीं देते हैं। बुलाकर पूछा कि आप क्यों इस तरह से करते हैं? आप भी और आपका माल भी, दोनों भी आपके बाप का है। आप भी और आप जो कुछ भी कमाए हैं सब कुछ आपके बाप का है। आप कुछ कमा चुके हैं तो यह मत समझो कि आप बहुत बड़े बन गए हैं तो आपको बाप के खातिर में लाने की जरूरत नहीं है। चुनाचे हम अपने माँ बाप की जब तक वो जिंदा हैं खिदमत करके उनकी दुआएं लें, उनकी दुआओं से ही हमारी जिंदगी बनेगी इंशाअल्लाह। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो भी नेक अमाल कर रहे हैं अल्लाह हमारे अमाल को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे बीमारों को शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं अल्लाह उन पर रहम फरमा, अल्लाह उनकी मदद फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया में ज़िंदगी दे किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, जब मौत आए ख़ातिम बिल खैर फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।